ہم کسی کو معاف بھی کریں اور ہم سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ جائے، زبان سے کسی بھی طرح اگر تکلیف پہنچ جائے تو ہم اس سے معافی چاہ لیں، ہم اس سے معافی چاہ لیں۔ اور ہمارے ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ ہم اپنی 60 سالہ زندگی میں، 50 سالہ زندگی میں نہیں معلوم گناہوں کا کتنا بڑا گٹھر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے سامنے چھوٹا سا ہاتھ اٹھا کے معافی چاہتے ہیں، چھوٹا سا ہاتھ اٹھا کر، چھوٹی سی زبان ہلا کر اللہ سے کہتے ہیں اللہ میرے گناہوں کے گٹھر ہیں، پہاڑ جیسے میرے گناہ ہو چکے، وہ سارے گناہوں کو اللہ سے معاف کرانا چاہتے ہیں، مگر ہمارا دل اتنا بڑا بھی نہیں کہ اپنے بھائی کے گناہ کو معاف کر دیں۔ وہ پاک پروردگار نے اگر کہہ دیا کہ میرے بندے کے ایک گناہ کو، ایک غلطی کو تم معاف کرنے پر تیار نہیں ہو اور مجھ سے ہزاروں گناہ اور ہزاروں غلطی کو معاف کرانا چاہتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ پاک پروردگار ہم سے یہ کہہ دے تو ہم تو خسارے میں رہ جائیں گے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، ولیسعک بیتک، اور تیرا گھر تیرے واسطے کافی ہو۔ جب دیکھو کہ گناہ بہت پھیل گیا ہے، معصیت بہت پھیل گئی ہے، جہاں دیکھو گناہ کی باتیں ہو رہی ہے تو کنارہ کش ہو جاؤ، اپنے گھر میں آ جاؤ۔ اور تیسری بات آپ نے فرمایا وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہ پر رو، دوسرے کے گناہ کو مت دیکھو، اپنے گناہ پر رو۔ اگر یہ 3 باتیں تمہارے اندر آئیں گی تو ان 3 باتوں کے آنے پر اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ انہی 3 باتوں میں حقیقت ہے کہ معاشرت کا حسن چھپا ہوا ہے، معاشرت کی اچھائی اور بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ آج جو ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے، کاروبار میں بے برکتی ہے، زندگی میں بے برکتی ہے، اعمال کے اندر کوئی روح اور کوئی جان نہیں ہے، اس کی وجہ وہی ہے کہ ہم دوسرے کو ستاتے اور تکلیف پہنچاتے ہیں اور ہمیں اس کا خیال تک نہیں آتا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمیشہ ان کا معمول تھا، ایک وقت مقرر تھا، جس وقت مقرر میں تصنیف و تالیف کیا کرتے تھے، کتابیں لکھا کرتے تھے، اس وقت میں کسی سے ملاقات بھی نہیں کرتے۔ ایک دفعہ وہ اپنے تصنیف کے کمرے میں گئے، قلم لیا، قرآن سامنے، حدیث سامنے، فقہ کی کتابیں سامنے، دیگر علوم کی کتابیں سامنے ہیں، مگر جب لکھنا چاہتے ہیں تو ذہن میں کوئی مضمون ہی نہیں آتا، کوئی جملہ ہی نہیں آتا، کوئی بات ہی نہیں آتی، قلم ہی نہیں چلتا۔ کافی دیر تک حیران رہے کہ آج کیا بات ہے کہ میرا ذہن نہیں چلتا، کوئی بات نہیں آتی۔ تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ لگتا ہے ہم سے کوئی آج لغزش ہو گئی، اللہ لگتا ہے ہم سے کوئی گناہ ہو گیا۔ سوچتے رہے کہ فجر کے بعد سے لے کر اب تک تو الحمدللہ میں نے آنکھوں کی، زبان کی، ہر چیز کی حفاظت کی ہے، گناہ کون سا ہوا؟ پھر سوچتے رہے تو ایک بات یاد آئی کہ آج صبح فجر کے وقت میری اہلیہ اپنے رشتے میں ملنے کے واسطے گئی ہیں، اور مرغی جو ہے، مرغی پالے ہوئے تھے، تو مرغیاں جو ہے وہ دربے میں ہیں اور صبح کے 9-10 بج رہے ہیں۔ تو اہلیہ نے کہا کہ فجر کی اتنی دیر کے بعد آپ مرغیوں کو چھوڑ دیجئے گا، دانا اور پانی سامنے ڈال دیجئے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں بھول گیا، 9 بجے تک مرغیاں دربے میں بند ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، یہ اللہ کی ایک مخلوق کو میں نے حق ضائع کیا، اللہ کی ایک مخلوق کا حق ضائع کیا ہے۔ لگتا ہے اسی حق تلفی کی بنا پر، اسی تکلیف کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فیضان علم کا دروازہ بند کر دیا، میرا قلم نہیں چل پاتا، میرا ذہن و دماغ نہیں چل پاتا، اللہ نے فیض بند کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کتابیں بند کی اور پھر وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر گیا، گھر جا کر مرغیوں کو کھولا، ان کو دانا دیا، پانی رکھا، توبہ کرتے واپس آیا، اللہ آپ کی ایک مخلوق کو تکلیف پہنچی ہے، اے اللہ اب مجھے معاف کر دیجئے۔ پھر فرماتے ہیں جیسے میں آ کر بیٹھا ہوں میرے اوپر علم کی بارش ہونے لگی۔ ایک بے جان چھوٹی سی مخلوق کی حق تلفی ہوتی ہے، اس پر فیضان علم بند ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ عبادت پہ عبادت کرتے رہیں اور ہماری ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے، کسی کا دل دکھا ہوا ہے، ماں باپ کا دل دکھا ہے، بڑے کا دل دکھا ہے، چھوٹے کا دل دکھا ہوا ہے، تو عبادت پہ عبادت کرتے رہیں، فیض کا دروازہ کبھی کھل نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ فیض کا دروازہ دل پہ کھلے، نور کا دروازہ کھلا رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ذات سے، زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، کسی بندے خدا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔